أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله العظيم وهو القاہر، اور وہ اللہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، نگہبان، نگران۔ حفظہ حافظن کی جمع ہے، حافظ نگہبان، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، تو یہ جمع ہے، تو حفاظت کرنے والے، نگہبان فرشتے اس سے مراد ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جاتا ہے تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک، الموت، موت کا وقت، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ توفتہ مکمل وصول کر لینا، مطلب روح کو نکال لینا۔ کون نکالتے ہیں؟ رسولنا، ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے۔ پتہ چلا رسولنا رسول کی جمع ہے، تو فرشتے کو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں دو نام، یعنی عربی میں دو نام دیے گئے ہیں۔ ایک ملک، فرشتے کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور رسل، رسول یعنی کہ یہ بھی فرشتے کو کہا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر اللہ ہی کی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا، مولاہم الحق، جو ان کا مولا برحق ہے، جو ان کا سچا پروردگار ہے، سچا مولا اور رب ہے۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو صرف حکم اسی کا چلتا ہے۔ الا، یاد رکھو، لہو، اسی کے لیے ہے، الحکم، سارا کا سارا حکم، اللہ رب العزت ہی کے احکامات چلتے ہیں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسرع سرعت سے ہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے لیے حساب لینا ساری مخلوق کا بیک وقت کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے قبل جو آیات چل رہی تھیں، اس میں موضوع چل رہا ہے توحید کا اثبات اور شرک کا رد۔ ظاہر ہے کہ شرک کا رد کیا ہوگا جب ہم توحید کو بیان کریں گے کہ ساری کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق اور مالک، سب کا پیدا کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا، مکمل اس پر اقتدار اور قدرت رکھنے والا، وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اسی کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا کہ نہیں، پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، دعاؤں کے سننے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، اس کو شرک کہا جائے گا۔ جب توحید کو بیان کیا جائے گا تو شرک کا خود بخود رد ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں یہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں انسان بستے ہیں، عبادی، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی شریعت کے مکلف ہیں، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، سبھی پر اللہ تبارک و تعالی مکمل اقتدار رکھنے والا ہے، مکمل اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب مل کر نعوذ باللہ وہ اللہ کے احاطے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو ان لوگوں پر فرشتے بھیجتا ہے، یعنی یہ بات سمجھائی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تم یہ سمجھو کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو باہر ہو رہے ہوں گے، تو فرمایا نہیں، اللہ تو ان سب پر فرشتے نگران اور حفاظت کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 10 فرشتے انسان کے ساتھ دن میں ہوتے ہیں، اور 10 فرشتے انسان کے ساتھ رات میں ہوتے ہیں، جو اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو فرشتے
ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے کہ محافظین فرشتے کون سے ہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر نگہبان فرشتے کرامن کاتبین ہے، جو دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے فرشتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ لکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صبح فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور فجر والے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سارا دن وہ فرشتے رہتے ہیں، اور عصر کے وقت جو ہے پھر دوبارہ سے دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں۔ تو فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں ان کے تبدیل ہوتی ہیں، اور اس وقت میں جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پتہ ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھ رہا تھا، یا وہ سویا ہوا تھا، یا وہ کاروبار میں مشغول تھا، یا وہ بازاروں میں تھا۔ تو اس وقت میں جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ بتاتے ہیں، اور اگر نمازی ہوتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس پر فرشتے بھی گواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی جو ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتے بھی ہیں، یہ 2 دن کے یعنی 2 4، اس لیے فجر اور عصر کا وقت بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ تو رات دن کے فرشتے، پھر حفاظت کرنے والے فرشتے، پھر اعمال کو لکھنے والے فرشتے، تو حافظہ سے مراد یہ تمام فرشتے مراد ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے سے یہ لوگ باہر ہوں، اتنے سارے تو فرشتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ حدیث میں آتا ہے آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، اس لیے فرشتے بہت زیادہ ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام کو چلا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، اور فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر توفت ہو رسولنا، پھر فرشتہ کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ 2 نام تھے، جی مجھے تو فلاں کے پاس بھیجا تھا، غلطی سے کسی اور کے پاس چلا جائے، شکلیں صورتیں اگر ملتی جلتی ہیں، کہیں اور بھیجا تھا وہاں آ جائے، فرمایا ایسی کوئی غلطی نہیں لگتی۔ لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ برابر، 1 سیکنڈ کے 1000 حصے کر لیے جائیں تو اس کی بھی کوتاہی جو ہے یہ فرشتے نہیں کرتے، ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ اور پھر جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اللہ برحق کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ نیک روح ہے تو علیین، بلند اچھی جگہ اور مقام پر بھیج دیا جاتا ہے، برا ہے تو اسے جو ہے سجیین، ایک بری اور گندی بدبودار اور عذاب والی جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ جو ہے ان لواحقین کے جانے سے ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے، ان کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور پھر فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، من نبیک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ جو شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اگر اس نے زندگی اس کے مطابق گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تک اس پر پورا اپنا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے روح نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے اور اوپر کی طرف جاتی چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی درمیان میں جب پہنچتی ہے اور اس وقت میں بالکل یہ جو ہے بے یار و مددگار اور اس اعتبار سے بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں جو اس کی سوچ، جو اس کے دماغ میں سب کچھ پہلے سے جس کا زیادہ چرچہ ہوا ہوتا ہے، زیادہ ذکر اس نے کیا ہوتا ہے، یا جو سوچ زیادہ غالب ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کی زبان پر الفاظ آتے ہیں۔ چنانچہ کبھی جو ہے کسی کی اولاد کو خیال آ رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کا کسی کو خیال آ رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے کسی زمین کا خیال آ رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے کسی جو ہے نا روپے پیسے کا خیال آتا ہے، کبھی کاروبار کا خیال آتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو اپنی آخرت کا خیال ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہی جواب دے سکے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے اللہ کے نبی کا خوب تذکرہ کیا،
درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا، حضور کی سنتوں کو اپنایا، اسی کی تلقین تعلیم دیتا رہا، عمل کرتا رہا، تو وہ اس وقت میں بھی حضور علیہ السلام کی شکل اور صورت مبارک کو دیکھ کر کہہ سکے گا کہ یہ میرے نبی ہیں، اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جواب دے سکے گا کہ یہ میرا دین اسلام ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، جنت کا بچھونا اس کی قبر میں بچھا دو، اور پھر فرمایا جاتا نم کنومت العروس، اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ، تمہیں پریشان اور تنگ نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح سے مزے سے سوتے رہو اور آرام و سکون میں رہو۔ اور اگر یہ جواب نہیں دے سکتا تو اللہ فرماتے ہیں دوزخ بنا دو اس کی قبر کو، اور جو ہے اس کو جہنم کا اور آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کا اس کو بچھونا دے دو، اور اسی طریقے سے یہ عذاب میں رہتا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، اور پھر جب حشر کا میدان، بے عزتی اور ذلت اور پھر دائمی مستقل عذاب، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی سے سچی پکی توبہ کرنے کی، اور اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔